محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں ہم انشاءاللہ سورۃ الملک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الملک قرآن کریم کی ان آیات ان سورتوں میں سے ہے جس کی فضیلت کے تعلق سے صحیح احادیث بھی وارد ہیں اور کچھ ضعیف احادیث بھی وارد ہیں۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، اور ان احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، اسے قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ اور نجات کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ نجات اس شخص کو حاصل ہوگی جو معاصی اور گناہوں میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورے کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورے معصیت اور گناہ کی چیزوں سے بچاتی ہے، ایسے گناہ سے خاص طور پہ بچا کے رکھتی ہے جو قبر کے عذاب کو واجب قرار دیتی ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جو آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورۃ تبارک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ وہ سورہ ہے جو قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سورے کے پڑھنے سے قبر کے عذاب سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اب قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قبر کا عذاب اس سے ہونا تھا، وہ معصیت میں اور گناہ میں پڑ چکا تھا، اور اس گناہ کی وجہ سے اسے قبر کے عذاب کا مستحق ہو چکا تھا، لیکن اس سورے کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آدمی بہت سارے گناہوں میں رہتا ہے، اور ایسے گناہ بھی اس سے ہوتے ہیں جو اسے قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ ایسے گناہوں سے محفوظ رہے گا جن گناہوں کی وجہ سے وہ قبر میں عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں ایک دوسری چیز بھی ملتی ہے، اور وہی کہ سورۃ الملک کا ایک دوسرا نام سورۃ تبارک ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح احادیث میں سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک، کہ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس سورہ نے ایسے ایک شخص کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، یعنی اس نے اللہ کے حضور سفارش کی اور لگی رہی یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ سورہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ یعنی سورۃ الملک ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جو ہے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یؤتی الرجل فی قبرہ فتؤتی رجلہ فتقول رجلہ لیس لکم علی ما قبری سبیل، کہ قبر کے اندر آدمی کے پاس کوئی چیز آئے گی، اور وہ چیز آنے کے بعد اس کے دونوں پیروں کے پاس رک کے جائے گی، اور اس کے دونوں پیر کہیں گے کہ تمہارے لیے اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کان یقوم یقرأ بسورۃ الملک، کہ یہ شخص قیام کرتا تھا اور سورۃ الملک ہی تلاوت کرتا تھا۔ پھر وہ چیز یعنی اس میں عذاب کی کیفیت ذکر کی گئی ہے کہ پھر وہ عذاب اس کے سینے کی طرف آئے گا، یا
اس کے پیٹ کی طرف آئے گا تو پھر وہ پیٹ یا سینہ اس کا کہے گا لیس لکم علی ما قبلی سبیل، میری طرف تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کان یقرأ بی سورۃ الملک، کہ یہ شخص سے مجھے یعنی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر وہ چیز اس کے سر کے پاس آئے گی تو سر پہ آنے کے بعد سر اس کا بولے گا اور کہے گا کہ اس جانب بھی تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ أَذَانِ الْقَبْرِ، یہ روکنے والی ہے، قبر کی عذاب سے روکے گی۔ وہی فی التوراۃ سورۃ الملک، یہ تورات کے اندر بھی سورۃ الملک کے نام سے ہے۔ من قرأها فی لیلۃ فقد اکثر واتیب، جس نے ایک رات کے اندر یعنی رات میں اسے پڑھا تو اس نے بہت زیادہ پڑھ لیا، یعنی اچھی اور زیادہ چیز کی اس نے تلاوت کی، اور یہ بہت بہترین چیز تھی جس کی اس نے تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس میں ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر انہی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ عز وجل بها من عذاب القبر، کہ جو شخص ہر رات سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبر کے عذاب سے اس سورے کی وجہ سے روک دے گا، قبر کا عذاب اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ کی حیات میں ہم اس سورے کو المانعہ کہتے تھے۔ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ عز و جل کی کتاب یعنی قرآن کے اندر ہے۔ منصورۃ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سورۃ من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأتى، کہ ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسی سورہ ہے جس کی ہر رات اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اور بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب السنن کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اپنا خیمہ ایک قبر پہ ڈال دیا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ قبر ہے، تو اچانک انہوں نے سنا کہ اس کے اندر ایک انسان سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ تلاوت کرتے ہوئے اسے مکمل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے خیمے کو ایک قبر پہ ڈال لیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قبر ہے، تو اس کے اندر ایک انسان سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے مکمل کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ سورہ روکنے والی ہے اور یہ نجات دلانے والی ہے، یہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایتوں میں سے ہے جو واقعہ ثابت نہیں۔ اس میں جو بات ثابت ہے وہ صرف یہ کہ یہ قبر کے عذاب سے روکنے والی سورہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کی قول میں گزر چکا ہے۔ تو اس تعلق سے کئی احادیث موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کی ہر رات تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ اس سورے سے متعلق بعض فضائل ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ان میں جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کا کرنا ہمارے لیے بہتر اور اچھا ہے، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان چیزوں کو ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ جو ثابت چیزیں ہیں اسے ہم کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اور جو سب چیزیں ثابت نہیں ہیں اگر ہم انہیں کرتے ہیں تو ہم ایک غلط یا غیر ثابت چیز کو ہم کر رہے ہیں، اور کوئی
ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو سنت کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک اور ڈر رہے گا کہ کہیں ہم غیر ثابت چیز کو سنت سمجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس سورے کے مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، توحید ربوبیت کو بھی، توحید الوہیت کو بھی، اور تمام کائنات کی تمام چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل بادشاہت اور اس کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی اس سورے کے اندر انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، زندگی اور موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے اندر کافروں کے آخرت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، مومنوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلد عذاب آ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سورے کے اندر بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور خشیت کو ڈالا گیا ہے، اور ان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور لوٹ کر رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سورے کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ پہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرنے کی، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور بہترین عمل کیا ہے؟ جس کے اندر اخلاص پایا جائے اور جس کے اندر سنت کی موافقت پائی جائے۔ تو اپنے عمل کو خالص کیجیے، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کیجیے، جس میں اخلاص نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے، اور اس کے علاوہ جو اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ بہترین عمل کرنے والے ہوں گے جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، ہمارے اعمال کو سنت کے مطابق کر دے، اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔